غیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، مجھ سے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں، الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے الینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ الینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب الینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو الینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب الینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، مجھ سے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں، الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے الینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ الینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب الینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو الینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب الینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، مجھ سے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں، الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے
اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے، جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے، جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے، جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے، جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے، جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے،
جب علی نے اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کر دیے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علی نے کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں، علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے، جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے، جب علی نے اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کر دیے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں، علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے، جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے، جب علی نے اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کر دیے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا
کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، اسے خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، اسے خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کھو چکا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کھو چکا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کھو چکا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی،
مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ مسل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ مسل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔
حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، اسے ایک خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی